अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या तकर्री के हवाले से जो आईनी तरमीम होनी है, इसके हवाले से बात करेंगे कि आईनी तरमीम पर अभी तक पार्लियामेंट में सियासी जमातों में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त, ज़रा बराबर बराबर भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। समझा ये जा रहा था, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास जैसे ही शुरू होगा तो आईनी तरमीम पर कोई मुज़ाकरात, कोई मुशावरती अमल शुरू होगा पीटीआई की तरफ से। लेकिन पीटीआई ने किसी सियासी जमात के साथ अभी तक रब्ता नहीं किया। कब किया जाएगा और किस तरह कौन करेगा रब्ता? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो अपोजिशन के साथ मिलना गवारा करते नहीं हैं, अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। जो अपोजिशन के कायदीन हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी या दीगर, उनके साथ हाथ मिलाना, हैंडशेक करना पसंद नहीं फरमाते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो किस तरह ये मामला बनेगा, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सच टीवी में अपना प्रोग्राम भी करते हैं, सजाद तरीन साहब। इनके साथ आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश ये करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और अगर प्रोग्राम या वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपनी राय भी दें, कमेंट्स ज़रूर करें। सजाद तरीन साहब, कोई पेशरफ्त अभी तक तो नहीं नज़र आई हुकूमत की तरफ से? कोई अपोजिशन के साथ कोई रब्ता किया हो, नून के साथ, पीपी के साथ, बिलावल के साथ? क्या करना चाह रही है हुकूमत? कौन करेगा रब्ता? मैं आपको अर्ज करूं कि इस मुल्क में मुख्तलिफ अहद में मुख्तलिफ इस्लाहात सामने आई हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान आई तो उस वक्त पीपल्स पार्टी में एक इस्लाह मशहूर हुई थी, पिजारो ग्रुप, कि जिस आदमी के पास पिजारो है वो पिजारो वाला आगे आ रहा है। और इस तरह फिर उसके बाद एक नज़रिया ज़रूरत मुतारफ़ हुआ, वो उससे पहले भी मुतारफ़ था नज़रिया ज़रूरत। फिर इसी तरह ज़मीनी हक़ाइक़ एक इस तरह आ गई कि ज़मीनी हक़ाइक़ आप ये देख रहे हैं और चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होनी चाहिए। ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि पस मंज़र ज़रा समझ आ सके। उसके बाद शेख रशीद साहब जो बड़े दावे से ये कहते हैं कि GH भी मेरे हल्के में हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि पिंडी वालों से उनके मरासम भी बहुत अच्छे हैं। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये 3 महीने वाली बात और 6 महीने वाली बात नहीं है। बाजवा साहब जो हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो 3 साल के लिए कंफर्म हैं। तो जब उनसे यही सवाल किया गया जो आपने मुझसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन से वही बात करेंगे जो बात करते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि अपोजिशन से जो है वो बातचीत की जा रही है। दूसरा, मेरे ज़ाती इल्म में है कि आसफ अली जरदारी साहब के साथ जो ताकतवर हल्के हैं उनके अहम लोग जो हैं वो पिछले वीक में, जो वीक गुजर गया है जिसका आज वीकेंड आ गया है, को 3 दफ़ा मिल चुके हैं। अब मामला ये तय हो रहे हैं और आसफ जरदारी साहब को ये कहा जा रहा है कि आप सारी अपोजिशन को जो है वो राजी किया जाए। जब ये सूरत हाल कोर्ट में गई थी तो उस वक्त मेरा ये तो आप मैं रोक रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, कि ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, शुरू हो गए जी। पस पर्दा आसफ अली जरदारी साहब से बात हो रही है। और मैं आपको याद कर रहा था कि जब ये मामला कोर्ट में गए थे, आर्मी चीफ की तौसीक का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ था, तो मैंने उस वक्त एक कानून लिखा था कि पाकिस्तान की सियासत में आखिरी कहका आसफ अली जरदारी लगाएंगे। अच्छा, तो मामला अब उसी तरफ जा रहे हैं। आसफ अली जरदारी से ताकत और हल्के जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। उनके अहम लोग जो हैं वो आसफ अली जरदारी से 3 मरतबा मिल चुके हैं। अच्छा। और अब बात ये चीज हो रही है कि अगर तौसीक की जाए तो इसके साथ और क्या करना है। बातचीत ये चीज बातचीत तैयार की जा रही है कि जी अगर और क्या करना है, मतलब एक तो सिर्फ ये तो नहीं करना ना, अपोजिशन सिर्फ आर्मी चीफ के कानून में तौसीक तो नहीं करेगी, अपोजिशन भी को रिलीफ चाहेगी ना। तो उसमें ये हो रहा है कि नैब के कवानीन में तरमीम की जा रही है कि नैब के कवानीन जो हैं उनको ऐसा ना बनाया जाए कि आप किसी आदमी को अगर पकड़े तो 90 दिन पकड़ लें और 90 दिन के बाद फिर उसी से पूछेंगे जी आपने क्या करप्शन की है। ऐसा तो नहीं चलता ना। तो मैं समझता हूँ उस पर भी बातचीत हो रही है, और ये बातचीत हुकूमत नहीं कर रही। लेकिन आखिर में जब जो पस मंजर जितनी जब मामला तय हो जाएंगे तो मंजर पे आने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपोजिशन से मिलना पड़ेगा, और वो मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर इस बात के लिए जी, अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि अपोजिशन जो है वो फिर ये शर्त रख दे कि जी हमें
جو ہے وہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لانے دی جائے. ہم اس ترمیم کی تو ہمارے کریں گے ہی کریں گے, لیکن ہمیں پھر روکا نہ جائے جیسے کہ سینٹ چیئرمین والی تحریک کا اشر ہوا ہے اس طرح نہ کیا جائے. تو پھر اپوزیشن یہ مطالبہ بھی رکھ سکتی ہے, لیکن اس کے امکانات ابھی دور ہیں. اس کے امکانات اس وقت ہیں کہ جب پرائم منسٹر, جب معاملات سارے طے فائنل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اوپر جو ہے صرف ان پہ مٹی لگانے کے لیے جب پرائم منسٹر جائیں گے اپوزیشن کے پاس, تو آپ دیکھیے گا کہ معاملات سارے طے ہو جائیں گے. یہ ترمیم بھی طے ہوئی, یہ ترمیم بھی طے ہوئی, یہ کمیٹی بن جائے گی جو چند ہی دنوں میں ساری کمیٹیاں بن جائیں گی اور ساری آئینی ترمیم تیار کر لیں گی اور وہ پیش کر دیں گی, اور آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد یہ منظور بھی ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ. اگر یہ مذاکرات پس پردہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ شاید نہیں مانے گی. اور اب آصف علی زرداری صاحب سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے, وہ یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کہ جو باقی اپوزیشن پارٹی ہیں قومی اسمبلی میں ان کو بھی پیپلز پارٹی راضی کرے, اسی طرح راضی کرے جیسے مولانا فضل الرحمان نے انتخابات کے فوراً بعد بھی کہا تھا کہ کوئی حلف نہ اٹھائے. اور اس پہ مسلم لیگ نون بھی تیار تھی کہ ہم حلف نہیں اٹھاتے, لیکن آصف علی زرداری صاحب آئے اور انہوں نے مولانا کو بھی راضی کیا اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو بھی راضی کیا, اور آصف علی زرداری صاحب کے کہنے بھی سب نے حلف لیا تھا, ورنہ یہ پہلے دن سے حلف اٹھانے کے تیار نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا آخری مرتبہ جب میاں نواز شریف نیب کورٹ میں پیش ہوئے, جیل سے ان کو نکال کے نیب کے حوالے کیا گیا, پھر ان کی پیشی تھی ایک نیب کورٹ پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری غلطی تھی, ہم مولانا کی بات مانتے اور پہلے دن ہی پہلے دن ہی حلف ہی نہ لیتے. انہوں نے کہا مولانا کا موقف ٹھیک تھا, لیکن اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے رول کیا تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو مرکز نکاح بن رہے وہ آصف علی زرداری صاحب بن رہے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو ساری اپوزیشن کو اس بات پہ راضی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ترمیم کرنی ہے. یہ آپ بڑی خبریں دے رہے ہیں. ویسے آپ کے ساتھ میں نے پچھلا جو پروگرام کیا تھا جو وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے میاں نواز شریف پر حیرت کا اظہار کیا ہے, بلاول بھٹو پر طنز کیا ہے, جو باتیں کی تھی اس پروگرام کو بڑا زبردست پسند کیا گیا ہے میرے چینل پر, اور لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس کیے ہیں, ویورز نے, اور کچھ دوستوں نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے بیسٹ ویڈیو جو ہے پروگرام جو ہے, ایک دوست نے یہ لکھا ہے کہ یہ پروگرام ہے جو آپ کے ساتھ وہ پروگرام پر, ہاں جس دوست نے یہ بات کہی ہے میں نے دیکھا ان کی بھی محبت ہے اور آپ کی بھی محبت ہے. تو آج بھی مجھے امید ہے کہ یہ جو خبریں آپ دے رہے ہیں, پروگرام جو ہم کر رہے ہیں, آج وقت کے پروگرام کو بھی پذیرائی ملے گی. جس طرح کی آپ خبریں دے رہے ہیں نا, بڑی زبردست خبر ہے, یہ میرے لیے بھی خبر ہے ایون کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پس پردہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو اپوزیشن مانے گی, نہیں تو نہیں مانے گی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ ہو ایکسٹینشن کا اور سیاسی جماعتیں نہ مانیں, ان کی یہ ہمت؟ نہیں دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ سیاسی جماعتیں نہیں مانیں گی, لیکن دیکھیں سیاست میں جو کچھ دو اور کچھ لو ہوتے ہیں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب صدر تھے تو اس وقت بھی میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ جنرل مشرف کو آصف علی زرداری نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو بہت سارے مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ یونیفارم میں اور وہ کیسے جائیں گے. میں نے کہا یہ تو وقت بتائے گا, جو باتیں میں نے لکھی ہیں وہ وقت بتائے گا. تو پھر کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ یونیفارم میں تھے اور ساری حکومتی اور اپوزیشن پارٹیوں نے مل کے ان کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن اس اپوزیشن اس پہ کرے گی, لیکن اپوزیشن نیب کے قوانین میں, اور جس طرح فوجی عدالتوں پہ پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات دیے تھے, 9 مطالبات آپ کو یاد ہوگا, اس میں سے 4-5 شامل کر دیے گئے تھے. اسی طرح کا بالکل اس پہ نیب دیکھیں, میں آپ کو جو یہ جو نیب کا قانون ہے نا, یہ جو کہا جاتا ہے ایسا دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو پکڑ لیں 90 دن بند رکھیں اور پھر آپ ان کو کہیں جی آپ بتائیں گے جی آپ نے کیا کرپشن کی, یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے سرکاری ملازم ہیں آپ ان کو پکڑ لیں اور ان کو تھریٹ کریں گے جی آپ یہ کریں. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. بات یہ ہے پھر ایسے لوگ جن کے بارے میں دیکھیں میاں نواز شریف باہر گئے ہیں, بالکل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کو علاج کی سہولتیں دی جا رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب کی صحت تو آپ خود جانتے ہیں, ان کی پریس کانفرنسوں میں آپ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ مائک پکڑا ہوگا, ان کا ہاتھ جو ہے وہ کہاں پڑا ہوگا, وہ زیادہ بیمار ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے ان کے خلاف مقدمات سند کیے ہیں,
آپ نے سندھ کے مکالمات اٹھا کے پنڈی لیے آئے ہیں، یا پھر آپ بند کر دیں ساری عدالتیں سندھ کی، آپ کہیں جی سندھ کی عدالتیں بند کر دیں، سارے احتساب کے ادارے یعنی سندھ یہ بند کر خود دیں. سندھ کے عدالتی نظام پر عدم اعتماد ہے. آپ نے عدم اعتماد کر دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر یہ بات ہے کہ جو سندھ کے وہ جو ادارے ہیں، انصاف ہے، نظام عدل ہے سندھ کا، آپ نے اس پر عدم اعتماد کر دی ہے، تو پھر بند کر دینا. پھر اس قوم کے کروڑوں روپے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں نظام عدل پر، احتساب عدالت پر آپ کیوں پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے، آج بھی میرا کالم چھپا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دینے والے جج تھے ان میں سارے پنجابی تھے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں تھے چاہے وہ سپریم کورٹ میں تھے. تو اس کا سندھ کی قومی جو مجموعی سیاست ہے اس کا جو مزاج ہے اس پر اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے. دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی تو سندھ میں پاکستان کھپے کے نعرے لگے، آپ نے سنا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب اس وقت ایسے ایک شخصیت تھی جنہوں نے پنجاب کی وکالت کی اور انہوں نے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے. پاکستان کھپے، انہوں نے پاکستان کھپے، وہاں ان کے سامنے جو نعرے لگ رہے تھے پاکستان نہ کھپے، نہ کھپے کے انہوں عوام نے نے کہا لگائے تھے. انہوں نے کہا پاکستان کھپے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے آصف زرداری صاحب کی صحت کو یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں ان کے بعد کون آدمی ہے جو حالات کنٹرول کرے گا؟ بلاول ایک جنگ آدمی ہے، وہ جذباتی آدمی ہے، حالات اس سے کنٹرول نہیں ہوں گے. تو ایسے معاملات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بات ہم وہ کر رہے تھے آئینی ترمیم پہ، اسی طرف آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہاں طے ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے کچھ چند ویکس میں یہ معاملات بہت امید کی جا رہی ہے کہ طے ہو جائیں گے. آصف علی زرداری صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، فریاد طالپور صاحبہ کی بھی ضمانت ہو جائے گی، اور جہاں یہ ایک پورا پیکج ڈیل ہوگا ترمیم میں، جہاں نیب کے بارے میں ترمیم ہوگی اور اس کے بعد پھر توسیع بھی ہو جائے گی آرمی چیف کی طرف سے. چلیں بہت شکریہ، بڑی زبردست خبر آپ نے شیئر کی ہے. یہ تو ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے تو آپ نے انکشاف نہیں کیا، یہ بڑا زبردست کیا کہ ہمارے ویورز کے ساتھ آپ نے شیئر کی. بہت شکریہ سجاد ترین صاحب. ویورز سجاد ترین کی باتیں آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.